السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب عباسی اسلام آباد سے۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلیٰ حالت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 10 نومبر 2024 اتوار کا دن۔ قبل اس کے کہ ڈیٹیل کی طرف چلے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک ریکویسٹ کروں گا کہ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ استغفار کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود شریف اور استغفار کی برکت سے مجھے بولنے میں آسانی کر دیں گے اور آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی کر دیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہمارے سامنے جو کھلا ہوا ہے یہ ڈالر انڈیکس کا چارٹ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ڈیلی میں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ ٹرینڈ لائن، یہ اس کے ریسسٹنس پوائنٹ لگا لیے تھے، یہ اس کے ریسسٹنس پوائنٹ ہیں، یہ ٹرینڈ لائن اٹھائی اور اس کو دیکھیے یہاں پہ۔ پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ سپورٹ، یہ سوری ریسسٹنس ہے، یہ دو پوائنٹ، یہ 1 اور 2، ادھر یہ ہے۔ یہاں پہ اس کو نوٹ کیجئے، میں تاکہ آگے کروں گا نا مارکیٹ، اس کو چیک کرواؤں گا آپ کو، پریویس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ٹرینڈ لائن جب ہم نے کھینچ لی تو اب ہم ورکنگ کریں گے اس سے آگے کی، اس پورشن کا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا بڑا کروں گا اس کو تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیے، یہ ہم نے کھولا کون سا چارٹ؟ یہ ہم کھولیں گے ویک کا چارٹ، تاکہ آپ کو میں اس کے اندر سمجھا سکوں کہ ویکلی اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اب یہ دیکھیے، ویکلی میں آپ کا جو یہ چارٹ ہے، یہ دیکھیے، یہ والا، یہ ویکلی ٹرینڈ لائن ہے، اس کی ویری ویری اسٹرانگ ٹرینڈ لائن ویکلی۔ توجہ سے دیکھیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ڈالر انڈیکس کا چارٹ ہے ویکلی کا۔ یہ دیکھیے ویکلی میں، اس کو دیکھیے آپ، بالکل یہ ٹرینڈ لائن ہے، یہ ایگزیکٹلی اس ٹرینڈ لائن کے اوپر ہے ابھی آپ کی مارکیٹ، کون سی؟ یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کا، اور یہ ویکلی ریسسٹنس پوائنٹ کے اوپر آپ کی مارکیٹ اس وقت رکی ہے 104.83۔ اٹس ناٹ اے ایزی ٹرینڈ لائن۔ اور ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، کون سا؟ میں اس کو ابھی بڑا کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیے نا آپ نے، یہ ویکلی ٹرینڈ لائن بھی آپ کی یہاں پہ ڈیلی کے ساتھ ساتھ ویکلی بنتی ہے۔ میں تھوڑا اس کو بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجیے۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے، کون سی؟ بعض اوقات ہوتا ہے کیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی، دیکھیں چل تو ویکلی رہا ہے نا، یہ دیکھیے، یہ ایسے اوپر گیا، انرجی یوزنگ فیس کیا، انرجی بلڈ کرنے کے لیے، پھر نیچے آیا، پھر انرجی یوز کی، پھر بلڈ کرنے کے لیے نیچے آیا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں سے اوپر نہیں جا سکا، تو اس نے ٹرینڈ چینج کر دیا، اس کو ڈراپ کر کے، اس کو پریویس کو بریک کر دیا اور نیچے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے، اب ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا جو میں آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ پیچھے والی میری باتوں کو غور سے سنا کریں، تاکہ یہاں چل کے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ اوپر گئی مارکیٹ تو دو بار ٹکرائی، ایک بار نہیں توڑ سکی، پھر نیچے آئی، پھر اٹھی، اور یہاں پہ دیکھیں کتنے ویک ٹکر مارتی رہی، ایک، یہ دو، یہ تین، ریجیکشن مل گئی، 4 ہفتے پورے، پھر 5 اوپر گئی، یہ ایک، پھر ریجیکشن مل گئی، پھر 2، پھر ریجیکشن مل گئی، یہ 4 مرتبہ اس نے یہاں پہ بھی ٹکر ماری، 3-4 مرتبہ، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سوری کہ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر 5-6 ہفتے ٹکر مارتی رہی مارکیٹ۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہاں پہ پہلے ہی ہفتے میں اوپر بھاگ جائے؟ ہو نہیں سکتا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ پریویس 3-4 ہفتے ادھر ٹکر مارتی رہی، ٹرینڈ لائن کو نہیں توڑ سکی، اب ایک بار پھر کوشش کی ہے۔ اور اگلی بات ایک اور ذہن میں رکھیے، کون سی؟ آپ کی مارکیٹ ڈالر انڈیکس کی بلش
اب کچھ ساتھی فرقس کو سمجھتے نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ڈالر انڈیکس کے چارٹ کو دیکھ کے کیا کریں، ہم کو تم گولڈ بتاؤ، گولڈ بھائی جان اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا؟ بھائی اس طرح کا لوگ پوچھتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس کو سمجھو، اس نقطے کو سمجھو، آپ کو میری گولڈ کی بات اوپر اور نیچے کی خود سمجھ آ جائے گی. ڈالر چلتا ہے گولڈ چلتا ہے آپ کا ڈالر کے ساتھ، ایکس اے یو یہ گولڈ ہے ورسز یو ایس ڈی یہ ڈالر ہے. تو یہ اوپر جاتا ہے تو یہ بھی نیچے آتا ہے، یہ نیچے آئے گا تو یہ اوپر جائے گا. اس کو توجہ سے دیکھیے، یہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پلیز ڈالر انڈیکس کے بارے میں جو بتانے لگا ہوں، ویک کا توجہ سے یہ دیکھیے کتنی بڑی بوم اوپر ماری، بلش کینڈل، انگلفنگ کینڈل، جو مرضی کا ہو، ویک کی ڈالر اوپر، دوسرا ہفتہ ڈالر اوپر، تیسرا ہفتہ ڈالر شریف صاحب اوپر، چوتھا ہفتہ ڈالر صاحب اوپر، پانچویں ہفتے ناٹ انٹرسٹ، بیئرش بھی نہیں ہے، اور بیئرش شکل تو بنائی ہے لیکن کو خاص بیئرش نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اور چھٹا ہفتہ اوپر، آپ کو پتا ہے کہ الیکشن اس کو اوپر بگا کے لے گئے تھے پچھلے ہفتے میں، بٹ ریجیکشن ملی اوپر سے ٹرینڈ لائن کے اوپر سے. اب کیا ہو سکتا ہے، دا فائنل کنکلوژن آف دس ڈسکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اب مجھے جو لگ رہا ہے سوری کہ یہ 4 مرتبہ یہاں پہ اتنا ٹکرایا، ادھر ابھی ایک ہی ٹکر ہے، لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اتنا اوور باٹ ہو چکا ہے، آلموسٹ 99.50 سے اوپر گیا، اور یہ اس نے لگایا 105.45-50. اب اس کی ریٹریسمنٹ بنتی ہے. یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس ڈالر کو گرنا چاہیے، کیونکہ ایز پر سیزنلٹی ڈالر دسمبر میں گرتا ہے، نومبر دسمبر میں. ایز پر سیزنلٹی چارٹ ڈالر آپ کا گرتا ہے اس نومبر کے مہینے میں. بلکہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، ایک منٹ، وربلی بات نہیں کرنی چاہیے، بات ٹو دا پروف کرنی چاہیے. یہ لکھیں سیزنلٹی چارٹ، کسی کو کھول لیں، اس کو کھول لیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ چیک کیجیے، یہ سوری یہ دیکھیے، یہ نیچے آپ کا کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ نظر آ رہا جی، یہ والا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے گرتا ہے آپ کا ڈالر یوں، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے جی. یہ نومبر اور دسمبر یہ آپ کا آلموسٹ یہاں تک پہنچ چکا ہے. یہ دیکھیے 15 نومبر، اور اس کے بعد پھر یہ گر رہا ہے. یہ دسمبر میں ڈالر بری طرح گرتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. سیزنلٹی چارٹ یہ کسی بھی جگہ پہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں، آپ کو چارٹ مل جائے گا، کوئی اتنی اس میں سائنس نہیں ہے، کسی چارٹ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اس کو اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیے یہ بنا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ پھر یہ والا، اس کو اٹھا کے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. یہ لیں، یہ آ گیا، یہ دیکھیے آپ چارٹ کو، اس نے کیا دکھایا، یہ دیکھیے، یہ نومبر یہاں سے، یہ دیکھیے آلموسٹ ہم، یہ نومبر کا شروع تھا، آپ کا ڈالر اوپر گیا، اب آلموسٹ یہاں پہ ہے، دسمبر میں بری طرح گرتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایز پر سیزنلٹی آپ کو دکھا دیا کہ یہ جو چارٹ ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ گرتا ہے، ٹھیک ہے جی. ڈالر انڈیکس آپ کا، اچھا ڈالر اگر آپ کا گرتا ہے، یہ ویکلی چارٹ میں نے آپ کو دکھا دیا. اب اگلی بات میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ساری باتیں بتا دی، اتنا بولش جا رہا ہے اتنے ہفتوں سے، تو پہلے ٹچ پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، فورکس کی دنیا میں کچھ بھی پاسبلٹی ہے، بٹ ویری ویری ڈیفیکلٹ. اس کو مسٹ یہاں پہ واپس آنا پڑے گا. کون سا ایریا؟ 103 سم تھنگ. اب چلتے ہیں ڈیلی کی طرف تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. یہ اس کو چلیں گے ڈیلی میں، یہ دیکھیے یہ سارا ڈیلی ہے. اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں، آپ کو اور بات سمجھ آ جائے مزید. اس کو یہ دیکھیے،
اب اس ڈیلی میں ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا، یہ آپ کو یہ بھی ایک چیز دکھا دوں کہ ڈالر انڈیکس آپ کا یہ نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ اور بڑا کر لیتا ہوں، آپ کے ڈالر صاحب یہاں پہ گیپ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا، یہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، یہ ایریا، یہ گیپ ہے، گیپ ان ڈالر، یہ والا، یہ اور یہ، اس کو اس ڈالر شریف صاحب نے لازمی فل کرنا چاہیے ان کو ایز پر پریویس۔ یہ دیکھیے یہاں پہ آئیے، یہ گیپ مارا تھا اس نے، یہ خالی جگہ، اس کو گیپ کہتے ہیں، یہ اس نے فل کیا کیسے؟ یہ جب ادھر نیچے گیپ مارا یہاں سے تو اس نے اس کو فل کر دیا، یہ اس طرح یہ گیپ پیچھے دیکھیں گے اور بھی گیپ ہوں گے، لیکن یہ ڈیلی کا۔ تو اب آپ دیکھیے اگر اس کو ہم کھولیں گے H4 کے اندر، پہلے میں آپ کو گیپ چیک کروا لوں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے گیپ، کسی کے اندر کئی لوگ اس کو ٹرائی کرتے ہیں نا، ان کو ملتا نہیں ہے تو کہتے ہیں سر ہمارے اس میں MT4 میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گیپ یہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ مارتا ہے، یہ گیپ مارا، یہ مارا، بٹ اس کو فل کیا اس نے، اس ٹکڑے کو، یہ فل ہو گیا آلموسٹ، یہ ٹھیک ہے، بٹ یہ والا نہیں فل ہوا ابھی تک، یہ والا، یہ ڈیلی میں تھوڑا بڑا ہو گیا، H4 میں یہ گیپ ہے۔ تو اب اس کو دوبارہ ہم جائیں گے ڈیلی میں، یہ ڈیلی میں آپ کو یہ چیک کروانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو، یہ تو ڈیلی میں میرے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے اس کو ریٹریس کرنا چاہیے یہاں سے نیچے، ٹھیک ہے سر، یہ ذہن میں رکھیے، یہ پوائنٹ ہے اس کا، 102 103 کے ایریے سے آ کے ڈالر اوپر اٹھے، اور پھر اوپر کیا اٹھے، یہاں پہ آئے تو پھر یہ اگلی ہماری ٹرینڈ لائن آ جائے گی، اسے اوپر نیچے کر کے پھر یہاں سے اس کو گرنا چاہیے، ایز پر سیزنلٹی بھی یہ گرے گا۔ تو جب یہ گرنا چاہیے تو آپ کی گولڈ کو ان مہینوں میں اوپر جانا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اصل بات آپ کو جو پن پوائنٹ بتانی تھی کہ گولڈ کو اب جانا چاہیے اگلے مہینے میں۔ اچھا جی، یہ گولڈ کا چارٹ ہے، یہاں پہ میں کچھ آج آپ کو ایک چیز دکھانا جا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت ساری لائنیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ڈسٹربنس دکھا رہی ہیں آپ کو، اس پہ آپ نے غور نہیں کرنا، ان کو بھول جائیے، آپ نے صرف یہ جو کلرڈ چیز ہے ساری اس پہ غور کرنا ہے۔ یہاں سے میں ہمیشہ آپ کو پریویس ریکارڈ دکھایا کرتا ہوں تاکہ آگے چل کے آپ کو بات سمجھ آئے کہ یہ بھائی جو پیچھے کی یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ پیچھے اس کی سٹوری کیا ہے۔ تو مارکیٹ ہمیشہ یاد رکھیے پچھلی کینڈل کے مطابق اوپر نیچے کرتی ہے، آپ کو پتا ہے نا، سپورٹ اینڈ ریسسٹنس ہم پچھلی کینڈل کے مطابق آگے جگاتے ہیں، پھر مارکیٹ ادھر جا کے اس کو ریسپیکٹ کرتی ہے، سیل اینڈ بائنگ کو۔ اچھا اب دیکھیے گا، یہ ڈیلی میں مارکیٹ پروفائل کا یہ ہے ہمارا، یہ اسٹریٹجی آف ٹریڈنگ اس میں ہم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ 22 اکتوبر کی ہے، یہ اس کلر کو آپ دیکھیے، بس آپ اس کلر کو دیکھیے، یہ کلر، باقی اس اسٹریٹجی کو چھوڑیے، یہ بڑا لمبا کنسپٹ ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔ تو اگلا جو یہ پوری دن کی موومنٹ ہے اس کو سمجھیے گا، یہ 2758 اس نے ہائی لگایا تھا، 2721 لو لگایا تھا، سوری 70، یہ جو لکھے ہوتے ہیں نا، یہ 70% ایریا ہے اور یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ پی او سی ہے 2750، یہ دیکھیے، اور لو اس نے یہ لگایا تھا، یہ آلموسٹ 2710-15 کا ایریا تھا۔ لیکن اس کو چھوڑیے آپ، اگلے دن اس پورے کے اندر اگلے دن یہ جو موومنٹ ہوئی ہے مارکیٹ کی، اس کے اندر ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب تھا کہ مارکیٹ رینج میں رہے گی۔ یہ بڑی کینڈل تھی، یہ اگلے دن یہ چھوٹی بنی، جیسے ایک بچہ سا نہیں ہوتا ہے اس کے پیٹ میں ہے، تو اس کا میسج کیا ملا کہ اب مارکیٹ ابھی رینج میں رہے گی۔ اب تیسرا دیکھیے، یہ تیسری بھی اسی طرح ہے، اسی کے سامنے ہو گئی، چوتھی دیکھیے وہ بھی اسی طرح ہے، اسی کے سامنے، چوتھے دن بھی مارکیٹ آئی اس کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آگے یہ ہوا کہ یہ جو 5واں پوائنٹ ہے، یہ دیکھیے، یہ جو 5واں پوائنٹ ہے
یہ پوائنٹ، لیکن آپ کو اس چوتھے میں ایک میسج ملا آپ کو، کون سا؟ اس پچھلے دونوں سے یہ تھوڑی سی اوپر موومنٹ دی ہے اس نے، ادھر تو لیول آلموسٹ برابر تھا، بٹ یہاں سے نیچے سے اس کا پریشر اوپر کی طرف رہا، ٹھیک ہے جی. اور اگلے دن پھر کیا ہوا؟ مارکیٹ اوپر بھاگ گئی، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے. اس نے یہ میسج دیا تھا کہ مارکیٹ یہ یہاں رینج باؤنڈ ہے اوپر سے، بٹ یہاں پہ کیا میسج دیا کہ اب مارکیٹ اوپر بھاگنے والی ہے. تو اگلے ہی دن مارکیٹ اوپر بھاگ گئی، یہ دیکھیں، یہ 2765 اور اس سے اوپر کا ہائی لگایا. اور جب یہاں یہ میسج دیا کہ میں اوپر جانے لگی ہوں، تو یہ اوپر چلا گیا، یہ اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا اب دیکھیے گا جی. پھر آپ کی یہ مارکیٹ آپ کی یہاں سے 30 اکتوبر کو پھر یہ ڈراپ ہوئی، 31 اکتوبر تھا، یہ آل ٹائم ہائی تھا اس دن، ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے پھر مارکیٹ نے اپنا منتھ کلوزنگ دی تھی، تو پھر آپ کی مارکیٹ دوبارہ نیچے گر گئی، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا ٹیکنیکل ٹول ہے. یہ جو گرنا ہوتا ہے، جیسے الیکشن گرا دیتے ہیں، جیسے فنڈامنٹل نیوز گرا دیتی ہے یا چڑھا دیتی ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اگلے دن جب یہ گر گئے تو پھر اگلا ڈیسیژن دیکھیے، یہ دیکھیے جب گر گئی تو یہ اس کے سامنے، لیکن اس نے کیا میسج دیا؟ میں آپ کو کہا کرتا ہوں پلیز میری ان پچھلی باتوں کو سمجھیں تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے بعد لمبا کرنا ویڈیو مقصد نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ اس کے آگے آ گئی، اگلی اس کے نیچے آ گئی، اور تھوڑی نیچے آ گئی، گڑام سے مارکیٹ نیچے گر گئی. نو ڈاؤٹ یہ الیکشن کا دن تھا، بٹ پھر بھی مارکیٹ نیچے گر گئی. اب آئیں گے ہم اس پوائنٹ کے اوپر، اب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے ابھی مارکیٹ کے اندر. یہ دیکھیے، اس کو اس ایریا میں رکھیں گے اور اس چارٹ کے اندر جا کے یہ جتنا بھی ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو ہم تھوڑا کم کر دیں گے، تاکہ یہ دیکھیے یہاں پہ اس کو کھول کے اس کے سیشن یہاں پہ 4 کر دیں گے. یہ دیکھیے یہ 4، یہ ہم نے اس کو سیٹ کر لیا. اب وہ ساری جو فالتو لائنیں تھیں نا ادھر، وہ سب ختم ہو گئی ہیں. وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کنسپٹ بتا رہا تھا. یہ دیکھیے یہاں سے جب مارکیٹ گری تو اب آپ اس کو میں کروں گا بڑا، اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا، آپ کو بات سمجھ آئے. یہ لیں، یہ لیجیے. اب کیا ہے، یہ بڑا ایریا مارکیٹ کا، اس مارکیٹ نے دوسرے دن اس سے نیچے کلوزنگ دی. یہ دیکھیے یہ کلر دیکھ رہے ہیں، اس سے نیچے کلوزنگ دی. اور اگر آپ ڈیلی کی کینڈل میں جائیں گے، دوسری طرف کینڈل سٹک پیٹرن میں جائیں گے، تو آپ کو یہ کینڈل دوسری نیچے ملے گی. بس اتنی سی بات ہے، اس کے اندر ڈیٹیل ہے. اچھا جی، جب یہ دوسری کینڈل اس نے دوسرے دن کا نیچے کلوز دے دیا اس سے، یہ دیکھیے، تو اب تیسرا بھی ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ اس کا سارا کمال تھا، اس کا اثر تھا، فنڈامنٹل اثر تھا، یہاں پہ آئی. اب اس کا اثر یہاں پہ ہو گیا ختم، اور اب ٹیکنیکلی مارکیٹ شروع ہو گئی ہے. یہ اب نقطہ نوٹ کیجئے گا گولڈ کے بارے میں. میں نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو 2450 کا بھی فگر دیا، کہ جی آپ نے تو 2300 کا بھی فگر دیا، آپ نے تو جی بھائی جان 2500 کا بھی فگر دیا. میرے بھائی، میں آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ مارکیٹ اگر یہاں پہ ہے تو ریٹریسمنٹ لے لانگ ٹرم کے لیے، تو ادھر 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 جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ کرے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں 3000 کا بھی تو کہتا ہوں نا کہ مڈ آف یا فرسٹ کوارٹر آف مارچ اپنا 2025 مارچ اپریل میں اوپر بھی جا سکتی ہے. تو دونوں طرف کی باتیں ذہن میں رکھا کریں. اچھا، اب جو پروفائل بنی آپ کی، امپورٹنٹ پوائنٹ، نقطہ نوٹ کیجئے. یہ جمعے کے دن کی پروفائل ہے جو آپ کی بنی. اس پروفائل سے اس نے ٹرینڈ اوپر کیا، یہ دیکھیے دا امپورٹنٹ تھنگ. لیکن ایک چیز ہے ابھی بھی، کون سی؟ جب تک یہ اس سے اوپر نہ جائے، یہ یہاں پہ کلوزنگ نہ دے. یہ ابھی کلوزنگ اس نے کدھر دی ہے؟ 2684. یہ کلوزنگ ہے اس کی. یہ کلوزنگ اگر اس سے اوپر دے تو پھر مارکیٹ کا رجحان اوپر ہوتا ہے.
اس سے مارکیٹ اس سے نیچے دے تو مارکیٹ کا رجحان نیچے ہوتا ہے، لیکن اب اس نے دیا ہے اس کے سامنے بٹ پوائنٹ آف کنٹرول سے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے مارکیٹ اب آگے مزید رینج باؤنڈ رہ سکتی ہے۔ یہ اس علاقے میں آپ یہ پیر کے دن کوئی اتنی بڑی امیجیٹ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں سے ایک دم جو ہے نا اوپر چلی جائے، بہت زیادہ نہیں جا سکتی، یہ ہو سکتا ہے یہ 2712 2720 تھوڑا سا اوپر چلی جائے، ہاں کوئی فنڈامنٹل نیوز آ جائے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، بٹ اس نے یہ شو کر دیا کہ ٹیکنیکلی اب مارکیٹ کا رجحان اوپر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن سلولی اوپر ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ مارکیٹ آپ کی کلوزنگ دیتی ہے اگلے دن کی 2684 سے نیچے، 2684 سے نیچے پیر کے دن کی کلوزنگ آپ کی مارکیٹ دیتی ہے، تو پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اس ایریا تک کا، 2644 تک کا، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں پہ یہ کلوز کر کے پھر یہ سلولی نیچے بھی آ سکتی ہے۔ پھر سن لیجئے، یہاں پہ ایک کلر یوں بھی بن سکتا ہے اگلا ڈیلی کا، اس سے اگلا یوں بھی بن سکتا ہے سلولی، اور یوں بھی بن سکتا ہے اگلا کلر، چونکہ اس کے سامنے ہے رینج باؤنڈ ہے، یوں بھی بن سکتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا یوں بھی بن سکتا ہے، سلولی جو بھی ہوگا یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا پیر کی صبح کہ مارکیٹ نے کس طرف جانا ہے۔ کلوزنگ جو ہے ویک کی کلوزنگ 2684 پہ ہوئی ہے، یہ بڑی سٹرانگ چیز ہے، لیکن اس کو گرایا کس نے؟ اس الیکشن کے دنوں نے گرایا۔ تو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ڈیفرنٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز کے سامنے میں آپ سے بات کی ہے۔ آج ڈالر کی ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے۔ جو لوگ سلور میں، پاؤنڈ میں، جاپنیز ین میں، یورو میں، دوسری چیزوں میں ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ڈالر کی انالائسس بڑے مفید ہوتے ہیں، اور گولڈ کے لیے بالخصوص آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایز پر سیزنلٹی ڈالر گرتا ہے، گولڈ نومبر دسمبر میں اوپر بھاگتا ہے۔ کیپ ان یور مائنڈ دی اسٹریٹجی۔ ویڈیو لمبا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد ہے آپ حضرات کو ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی سے سمجھانا۔ کہتے ہیں گولڈ از گولڈ، سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی ہے، آخر میں وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد۔